I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز، کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز. نبی ہمارے پیارے ہیں، نبی ہمارے پیارے ہیں، وہی ہمارے ہیرو ہیں، پیارے نبی ہمارے ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم کو سب سے پیارے ہیں. ان کی سیرہ پہ عمل کریں گے، ہم تو نبی کی راہ پہ چلیں گے، جو بھی سیرہ سے سیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز. سیرا سٹارز، وی آر سیرا سٹارز. We are on Prophet's way, learning lessons every day. Kind and loving, brave and true, Prophet told us what to do. Helping others, spreading light, doing good from morning to night. Seera stars shining bright, following the path that's right. I'm very happy, that's my Seera Stories time. I love my Seera Stories time. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہیپی سیرا ٹیچر ڈاکٹر زوبیہ نورین، اور آپ ہیں میرے پیارے پیارے سے ہیپی سیرا سٹارز. ہیپی سیرا سٹارز، ذرا امیجن کریں کہ آپ ایک باغ میں کھیل رہے ہیں اور وہاں ایک چھوٹی سی ننھی سی چڑیا زخمی ہو کر گری ہوئی ہے. آپ کے دل میں ایک دم سے آواز آتی ہے، ارے اس چڑیا کی مدد کرنی چاہیے. آپ جلدی سے اسے اٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور اسے ایک محفوظ جگہ پر لے جاتے ہیں. آپ سوچیں اگر کوئی آپ کی مدد کرے جب آپ مشکل میں ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ بہت ہیپی ہوں گے نا، خوشی، سکون اور شکر گزاری آئے گی نا دل میں. یہی رحم دلی کے جذبات ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کیا ہے. اسی طرح جو ٹیچر سب بچوں سے ایک جیسا محبت بھرا سلوک کرتے ہیں، سب کو برابر سمجھتے ہیں، وہ ٹیچر ہمیں کتنے پسند ہوتے ہیں نا. لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ تمام خوبیاں جیسے رحم دلی، محبت، سب کو ایک برابر سمجھنا، یہ سب ہمارے پیارے سپر ڈوپر ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار عادات میں سے تھیں. تو آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم یہ عادات سیکھیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اور خوبصورت بنا سکیں. تو میں تو ہینڈ ریز کر رہی ہوں، میں تو اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتی ہوں. کون کون بنانا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں مجھے. سب ہے سیرا سٹارز. اچھا، پہلے میں آپ کو نا آسان ورڈز میں یہ بتاتی ہوں کہ رحم دلی ہوتی کیا ہے. رحم دلی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا، جب کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنا اور خود سے بھی کسی کو بالکل تکلیف نہ دینا. اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسے انعام دینا، اور اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو بچانے کی بجائے سچ کا ساتھ دینا، صحیح کا ساتھ دینا، بے شک وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اور مساوات کا مطلب ہے سب لوگوں کو ایک جیسا سمجھنا، کسی کے رنگ، زبان، لباس، پیسے کی وجہ سے فرق نہ کرنا، اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا. یہ نہیں کہ اگر کوئی کالا ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک کریں، کوئی گورا ہے تو اس کے ساتھ اچھا، کوئی امیر ہے تو اس کو اچھے برتن میں کھانا دے رہے ہیں اور کوئی غریب ہے تو اس کو برے برتن میں. نہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا. تو پیارے سیرا سٹارز، اللہ کے رسول نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور حتیٰ کہ درختوں اور پتھروں کے لیے بھی رحم دل تھے. وہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتے اور سب کے ساتھ ایک جیسی نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو اور بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. پتہ ہے نا رحمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا.
جی، تو ماحول کے ساتھ کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور شفقت کا ذکر تو قرآن مجید میں یوں بھی آیا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا رحم دلی کا سب سے مشہور واقعہ طائف کا ہے۔ یاد ہے جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے اور زخمی کر دیا تو فرشتے نے کیا کہا کہ اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں اور اللہ کی بندگی کریں۔ تو یہ رحم دلی صرف انسانیت کے لیے تھی، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ روتا ہوا کھڑا ہے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا اس جانور کے ساتھ نرمی کرو، یہ مجھ سے آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ بوجھ اٹھواتے ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آنا چاہیے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے نواسے حسن اور حسین آ کر آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے۔ آپ نے انہیں گرایا نہیں بلکہ انہیں کھیلنے دیا۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پتہ ہے نا ہمارے پیارے نبی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت اور رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، اور آپ کو بھی اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ہمیشہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے۔ آپ نے فرمایا تمام انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، اور پتہ ہے نا تقویٰ والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بیسٹ فرینڈز۔ ایک بار آپ کے صحابی حضرت بلال حبشی، ان کا کلر نا بہت زیادہ بلیک تھا، تو ایک شخص نے انہیں کمتر کہا۔ آپ نے اس شخص کو سمجھایا اور فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور پتہ ہے نا حضرت بلال تو اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انصاف کی بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، کیونکہ آپ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے تھے جو قرآن میں ہے، یعنی اللہ تمہیں انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ پتہ ہے ایک دن جب ایک امیر عورت نے چوری کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ پلیز اس کے ہاتھ نہ کاٹے، تو آپ نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس کو بھی سزا دیتا۔ یہ پیارے نبی کے انصاف کا بہترین نمونہ تھا۔ اس زمانے میں نا غلاموں کے ساتھ نا بہت ظلم کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے غلام تو آپ کے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو آپ کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو آپ پہنتے ہو۔ ہیپی سیرا سٹارز، ان سب باتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہی نا کہ رحم دلی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ انصاف ہر حال میں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، اور مساوات سے ہی دنیا امن اور سکون رہتا ہے دنیا میں، اور بالکل بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان عادات کو اپنائیں۔ کیسے؟ چلیں آئے دیکھتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ اپنے دوستوں، بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں گے۔ اسکول اگر ہم جاتے ہیں تو سب کے ساتھ انصاف کریں گے، ٹھیک ہے، اور کسی برے کا ساتھ نہیں دیں گے، بے شک وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہی کیوں نہ ہو، اور کسی کو بھی اس کے رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھیں گے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کسی ایک دوست یا گھر والے کی مدد کریں، جیسے کہ ان کی کام میں مدد کر سکتے ہیں، پڑھائی میں کر سکتے ہیں، اور آج کسی کے ساتھ سخت بات بھی نہیں کرنی بلکہ ہر کسی سے نرمی اور محبت سے بات کرنی ہے۔ کھیلتے کھیلتے سب کو برابر موقع دینا ہے، کسی کو زیادہ وقت نہیں دینا کہ بھئی یہ تو زیادہ میرا فرینڈ ہے تو یہ اس کو میں زیادہ ٹائم کے لیے والا اپنا کھلونا دے دوں، اور نہ ہی کسی کا موقع اس سے چھیننا ہے۔ اگر دو بہن بھائی یا دوست ہمیں سے فیصلہ مانگے تو جو ٹھیک ہو، صحیح ہو، حق پر ہو، اس کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کھیل میں سب کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، کسی کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اگر ہمارے پاس کچھ کھانے یا کھیلنے کی چیزیں ہیں تو سب میں برابر بانٹنی ہے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور پھر ہم کیا بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے بیسٹ فرینڈ۔ سب بولے میرے ساتھ مل کے انشاءاللہ۔ See you again۔ اللہ حافظ۔